بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی ایک کویسچن ہے جو کل گروپ کے اندر جو ایک نیا جرنل سیلز ٹیکس کا آرڈر جو ہے وہ ایشو کیا ایف بی آر میں، جس کے تحت انہوں نے ایف بی آر آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے درمیان جو سیل پرچیز ہو رہی تھی گڈس کی، اس میں جو ان پٹ انوالو ہوتا تھا اس کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک الیکٹرانک سسٹم متعارف کرایا ہے، جس کے تحت انہوں نے ایک نئی ایس او پی سیٹ کی ہیں. اس ایس او پی اور اس ایس آر او کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا جو سیلز ٹیکس کا سٹرکچر ہے ان تمام ایریاز کے اندر اس کو سمجھنا ہوگا. سب سے پہلے اب یہ سمجھیں کہ یہ تینوں یعنی کہ ایف بی آر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اور کشمیر، یہ تینوں ٹیریٹریز جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس لاز کو لے کے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سیلز ٹیکس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اس صورت میں آپ کی جو ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ، آپ کو ایک سیل ٹیکس نمبر ایشو کیا جاتا ہے، آپ کو ایک این ٹی این نمبر ایشو کیا جاتا ہے، آپ کو ایک پورٹلز دیے جاتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی انکم کی اور سیلز کی کمپلائنس کو انشور کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی جب آپ کشمیر کے ریزیڈنٹ ہیں، آپ کا بزنس جو ہے وہ کشمیر کی آزاد جموں اور کشمیر کی ٹیریٹری کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، یا آپ کا بزنس جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو وہاں پہ بھی اسی طرح ہی انکم ٹیکس نمبر بھی الگ سے لینا پڑتا ہے اور سیلز ٹیکس نمبر بھی الگ سے لینا پڑتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ جنرل سیل ٹیکس آرڈر اور اس جو ابھی یہ نئی ایس او پی سیٹ کی جا رہی ہیں، یہ جو نیا ایک طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کرنا پڑا؟ تو اس کا ایک سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سیل یا پرچیز کا لین دین کر رہے ہیں، گلگت بلتستان سے فرض کریں ایک سیلر جو ہے وہ سامان جو ہے وہاں سے بیچتا ہے، اور ایک بندہ وہاں سے خرید کے اسلام آباد کے اندر جب آ کے بیچتا ہے، تو یا آزاد جموں اینڈ کشمیر سے وہ خرید رہا تھا اور وہ بیچ رہا ہے آ کے لاہور کے اندر، تو اس صورت میں ہو کیا رہا تھا کہ وہ جو پرچیزنگ کے ٹائم پہ اس کا جو ان پٹ ٹیکس تھا وہ سٹک ہو جاتا تھا آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، کیونکہ وہاں پہ این ٹی این اور سیل ٹیکس نمبر الگ ہے، وہ ٹیریٹری الگ ہے. اور وہاں کا جو سیلر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ظاہر ایف بی آر کے اندر تو اپنی سیلز ڈکلیئر نہیں کرتا، وہ اپنی سیلز ڈکلیئر کرتا ہے وہاں پہ اے جے کے اندر اتھارٹیز کے ساتھ. اگر گلگت بلتستان ہے تو وہاں پہ بھی الگ سے ایک لا موجود ہے، انہوں نے بھی جو ہے جو سیلز ٹیکس ایکٹ وہی اڈاپٹ کیا ہے جو اس وقت سیلز ٹیکس 1990 ایف بی آر کے پاس ہے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ وہاں سے پرچیز کر رہا تھا تو جو بھی چیز تھی تو وہ ایڈجسٹمنٹ اس کو ایف بی آر کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہوتی تھی. اس صورت میں مسائل کیا آ رہے تھے کہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ تھی ان پٹ کی، یہ مینولی کرنی پڑتی تھی. تو مینول ایڈجسٹمنٹ کے اندر ایک تو پروسیجر بہت لینتھی تھا، اس کے اندر ڈاکومنٹس بہت زیادہ انوالوز تھے. تو ایف بی آر نے اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت یہ کیا ہے کہ ایف بی آر نے ایک ایس او پی سیٹ کی ہیں کہ اگر ایک بندہ وہ سیل کر رہا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر سے یا گلگت بلتستان سے، اور وہ سیل جو ہے یا وہ جو سپلائز ہیں وہ آ کے بکتی ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد، ایسا ہے تمام ایریا جہاں پہ سیلز ٹیکس 1990 کی جورسڈکشن ہے، تو ان کے درمیان جو پرچیز اور سیل کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے اب ایف بی آر نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ایسے تمام لوگ جو ریزیڈنٹ ہیں جن کا بزنس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے گلگت بلتستان کی ٹیریٹری کے اندر یا کشمیر کے اندر، تو وہ یہ کریں گے کہ وہ ڈاکومنٹس کی لسٹ انہوں نے دی ہے، یہ جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، کہ یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ارینج کریں اور ریکویسٹ کریں گے اپنی وہاں کی لوکل اتھارٹی کو. یعنی کہ اگر گلگت بلتستان ہے تو وہ اپنی گلگت بلتستان کا جو ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے، ان کو یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع کرائیں گے اور وہ ان کے تھرو پروسیس کر کے ایف بی آر تک آئیں گے. اسی طرح اگر آپ اے جے کے اندر ہیں تو اے جے کے والے بھی جو اپنے تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنی اے جے کے جو ان کی ٹیکس کونسل ہے یا جو وہاں پہ اتھارٹی ہے وہاں پہ جمع کرائیں گے، اور اس کے چینل کے تھرو وہ ایف بی آر میں اپلیکیشن دیں گے. اب ہوگا کیا کہ یہ تمام ڈاکومنٹ جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر تھے، یہ ڈاکومنٹس آپ وہاں جمع کرائیں گے، ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیس ہو کے ایف بی آر کے پاس آئے گی، اور ایف بی آر اس کو فردر پرال کی مدد سے پروسیس کرے گا، اور ایسے تمام لوگوں کو دوبارہ این ٹی این اور سیل ٹیکس نمبر یہاں پہ ایشو کیے جائیں گے.
یعنی کہ وہ بندے جو ہیں بیسیکلی گلگت بلتستان کے اور ہیں بیسیکلی وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے، ایف بی آر کو اپلیکیشن دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر ہوگا یہ کہ یہاں کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں وہ پرال کی مدد سے ان کو پروسیس کریں گی، ان کو ایک نیا سیل ٹیکس نمبر اور انکم ٹیکس نمبر جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا۔ اس ایشوئنس کے بعد وہ انیبل ہو جائیں گے الیکٹرانیکلی اپنی انپٹ کو ایڈجسٹ کرنے میں، یعنی کہ ایک بندہ اگر وہاں سے سیل ریز کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ جو انپٹ وہاں پہ ہے، جو پرچیزر ہے اس کی اگر وہ سامان لا کے یہاں بیچ رہا ہے تو اس کی وہ انپٹ جو اس نے آزاد جموں اینڈ کشمیر اور جی بی میں اس کو وہ ٹیکس دے کے آیا ہے، اس کو وہ ایف بی آر کے اندر یہاں پہ آ کے ایڈجسٹ کر سکے گا۔ اور اس کے بعد اگر ہم پروسیس کی بات کریں تو یہ پروسیس آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو الیکٹرانیکلی جو ہے وہ انپٹ ٹیکس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ایف بی آر کے اندر جو ہے یہاں پہ اویلیبل ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں میری اس مختصر سی ایکسپلینیشن سے آپ جو ہے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہوں گے کہ یہ جو پورا ایس آر او ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے شارٹ کٹ سے جو ہے آپ یہاں پہ انپٹ جو ہے وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کر سکیں گے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔